بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نفع کمانے والے کو رزق دیا جاتا ہے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر لعنت ہوتی ہے۔ رواہ ابن ماجہ۔ ہمارے معاشرے میں ہر سطح پر یہ عجیب و غریب وبا پھیل چکی ہے کہ جہاں کوئی موقع ملا تو عام ضرورت کی اشیاء کی قلت پیدا کر دی۔ اس میں بنیادی طریقہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ ہر وقت اور ہر قسم کا ذخیرہ کرنا اسلام میں ممنوع نہیں، بلکہ اس کے لیے خاص لفظ احتکار کا استعمال کیا گیا ہے۔ بالفاظ دیگر مہنگائی کے خیال سے ذخیرہ اندوزی احتکار ہے۔ صاحب ہدایہ کتاب البیوع میں لکھتے ہیں، احتکار ذخیرہ اندوزی سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص غلہ یا کوئی اور جنس بڑی مقدار میں اس لیے اکٹھی کر لے یا دوسرے خرید کر اس لیے جمع کر لے کہ بازار میں اس کی کمی واقع ہو اور مہنگائی ہو جائے، اور تمام خریدار ضرورت مند اسی کی طرف رجوع کریں اور خریدار مجبور ہو کر ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو اس کی مقرر کردہ قیمت ادا کرے۔ ہاں البتہ اگر اس چیز کی بازار میں کمی نہیں اور نہ ہی اس کے جمع کرنے کی وجہ سے مصنوعی قلت پیدا ہو اور اس کے جمع کرنے کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ نہ ہوتا ہو تو یہ ذخیرہ اندوزی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے، یعنی اس پر لعنت پڑتی ہے۔ لعنت رحمت کی ضد ہے۔ رحمت کے آثار یہ ہیں کہ اس کے رزق میں برکت ہو، ایسے رزق کمانے والے کو حقیقی سکون نصیب ہو، اور پھر اس حلال روزی کمانے والے کے دل میں نیک کاموں کا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا شوق پیدا ہو۔ لیکن جب معاشرے پر لعنت پڑنے لگے تو اس کے اثرات اس انداز میں نظر آتے ہیں کہ ہزاروں روپے کمائے جا رہے ہیں لیکن زبان پر یہ الفاظ سننے میں آتے ہیں، اتنا کماتے ہیں پتہ نہیں کہاں جاتا ہے۔ اس کی وجہ برکت کا اٹھ جانا ہے۔ پھر حرام مال کمانے کے بعد سکون ختم ہوا، عبادات کا شوق ہی نہ رہا، نیک کاموں کی طرف دل مائل ہی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ گناہ گار ہے۔ رواہ مسلم کی یہ حدیث ہے۔ ابن قدامہ المغنی کے باب الاحتکار میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دکاندار کو ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کام سے روکنا بھی واضح کر دیا، لیکن وہ شخص باز نہ آیا اور کوڑی بن گیا۔ علامہ شوکانی نیل الاوتار جلد 2 صفحہ 181 میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ذخیرہ کرنے والے کا غلہ جلا دیا۔ صاحب ہدایہ کتاب القرابہ میں لکھتے ہیں کہ جب ذخیرہ اندوز کا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ ذخیرہ اندوز کو حکم دے کہ وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کا خرچہ الگ کر کے جو کچھ بچے اسے بیچ دے، اور قاضی اسے ذخیرہ اندوزی سے روک دے۔ اگر وہ تاجر دوبارہ اسی جرم میں ملوث ہو کر دوبارہ عدالت میں آئے تو قاضی اسے قید کر دے تاکہ عام لوگوں کو نقصان پہنچنے کا ذریعہ ختم ہو جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 40 دن تک غلہ مہنگائی کے خیال سے ذخیرہ کرے، پھر غلطی کا احساس ہونے پر وہ تمام غلہ صدقہ کر دے، یعنی اللہ کی راہ میں دے دے، فی سبیل اللہ دے دے، پھر بھی اس کی غلطی کا کفارہ ادا نہیں ہوتا۔ رواہ زرین۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ذخیرہ اندوز بندہ برا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بھاؤ سستا کر دے تو غمگین ہو جاتا ہے اور جب مہنگا کر دے تو خوش ہو جاتا ہے۔ رواہ البیکی کی یہ حدیث ہے۔ ان تمام ارشادات نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تعلیمات اسلامی کے پیش نظر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ذخیرہ اندوزی کتنا گھناؤنا فعل ہے اور پھر اتنا گھٹیا اور برا کام ہے۔ انسان کو بھوک میں مبتلا کرنا، اسے کھانے پینے کی اشیاء سے محروم کرنا قابل گرفت جرم ہے۔ اس کا آخرت میں عذاب ملے گا ہی، دنیا میں بھی حکومت کو چاہیے کہ وہ قانون کے مطابق سزا دے۔ انسان کو چاہیے کہ اگر کسی چیز کی کمی ہو تو وہ ثواب کمائے، غریب پروری کرے، بھوک مٹانے کا سامنا کرے، یتیموں کی مدد کرے، لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرے اور اپنے گناہوں کو دھلوائے، اپنی مغفرت کا سامان کرے۔ لیکن یہاں اس کے الٹ ہو رہا ہے۔ بعض لوگ عوام کے منہ سے نوالے چھیننے کے لیے آٹے جیسی ضروری چیز کی قلت پیدا کر کے پیسے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے ایسے ملعون تاجر ہیں جو مسلمان بھائیوں کا خون چوستے ہیں۔ وہ مہنگائی کے ذریعے متقی افراد کا بھی خون چوستے ہیں۔ ایسے تاجروں کو ارشادات نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رہنے چاہیے۔ ان کے مالوں میں برکت نہ رہے گی، اللہ تعالیٰ انہیں محتاجی اور کوڑ میں مبتلا کر دیں گے۔ یہ حرام مال کھائیں گے تو ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان کی دعائیں بھی قبول نہ ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔